سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے 800 مسلم فیملیز کو بے گھر کر دیا گیا ہے آسام گورنمنٹ کی جانب سے، وہاں سے آ رہی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس پر تبصرہ بھی ہوگا۔ گلفشاں فاطمہ کی بھی ایک ویڈیو دکھانے کی کوشش کروں گا جس میں عدالت میں پیش کیے جانے کی بات آ رہی ہے۔ 21,000 کروڑ کا ڈرگس ایک پورٹ میں ملتا ہے، بندرگاہ میں۔ پوری میڈیا خاموش ہے کیونکہ وہ اڈانی کا ہے۔ اس پر بھی میں گفتگو کروں گا۔ افغانستان سے آ رہی تازہ تصویروں پر بھی تبصرہ ہوگا اور کچھ ویڈیوز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بھارت سے وابستہ جو اہم ترین خبریں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین گرامی، اس کی تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین، جس طرح کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا واقعی میں مسلمانوں کے لیے بھارت کیا نرک بنتا جا رہا ہے۔ دراصل میرے الفاظ نہیں ہیں، اس ویڈیو کو اور ان تصاویر کو شیئر کر کے ایک سوشل میڈیا کے صارف نے لکھا ہے۔ جی ہاں، یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، یہ بے گھر ہوئے مسلمان خود کو موسلا دھار بارش سے بچے کچے اپنے شیڈ میں بیٹھ کر کے موسلا دھار بارش سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں اپنے بنے بنائے گھر کو جب اجاڑ دیا گیا یہاں کی حکومت کی جانب سے، اس کے جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لے جانے کا ایک منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جنازے کا لفظ میں نے خود استعمال کیا کیونکہ اسی طرح اس گھر کو جو بے گھر کر دیا گیا، جس کو اجاڑ دیا گیا، اس کو یہ احباب لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ آسام سے آ رہی تصاویر ہیں۔ اس وقت 800 فیملی جو مسلمانوں کی تھی، اس کو آسام گورنمنٹ نے اس وقت جو ہے بے گھر کر دیا گیا ہے، ناجائز قبضہ بتاتے ہوئے، یا پھر جو ان کو غیر قانونی تارکین وطن بنا کر بتاتے ہوئے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی، ملک کے مختلف ریاستوں میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کی ناانصافی جاری ہے، اسی طرح کا ظلم و جبر جاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان ویڈیوز کو صارفین نے شیئر کرتے ہوئے الگ الگ تبصرے کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موسلا دھار بارش میں ان گھر والوں کو، بچوں کو، بوڑھے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، سب کو بے گھر کر دیا گیا۔ پورے ان کے جتنے بھی ان کے ٹینٹ تھے کہیں، یا پھر ان کی جو جھوپڑ پٹیاں تھیں، اس کو ختم کر دی گئی، اور ان کو جو ہے بے آسرا اس وقت بارش میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان سے ان کے کھیت بھی چھین لیے گئے جس پر جو لوگ محنت کر کے کھاتے تھے، اور اس طرح سے جو ناظرین گرامی، یہ اس وقت آسام حکومت کی ظلم و ستم کے خلاف لگاتار آواز اٹھنی چاہیے، اور یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ 800 فیملی کو آپ نے بے گھر تو کر دیا، ان کی زمین سے ان کو اٹھا تو دیا، لیکن ان کو رہنے کا انتظام کہاں کروایا ہے؟ آخر کیا آسام نے جو ہے فیصلہ لیا، اور کیوں کر کے فیصلہ لیا، اور اتنے لوگوں کے ساتھ جب بیماری کی اس طرح وبا پھیل رہی تو اس سلسلے میں اس طرح کی جو ہے ظالمانہ کارروائی کیوں ہوئی؟ اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے آسام گورنمنٹ سے۔ جو آسام کے مسلمانوں کے سلسلے میں لڑنے کے لیے کچھ مسلم چہرے بھی سامنے آتے ہیں، اور مختلف پارٹیوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اپوزیشن پارٹیوں میں جو اس وقت بیٹھے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، ان تمام چیزوں کا سوال یہاں کی حکومت سے ضرور کرنا چاہیے، لیکن کریں گے نہیں، اس لیے کہ ان تمام لوگوں کا تعلق مسلمان ہے، اسلام سے ہے، اس وجہ سے یہ حالات ہیں ناظرین گرامی بھارت میں اس وقت۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گلفشاں فاطمہ کی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو گرفتار کیے لگ بھگ 1 سال کا عرصہ بیتنے کو آیا ہے۔ کپل مشرا فری ہے، یتی نرسمہانند فری ہے، راگینی تیواری فری ہے، رام بھکت گوپال کو فری کر دیا گیا،
کپل گجر کو فری کر دیا گیا جس نے جو ہے قتل عام کی بات کی مسلمانوں کی اور جن کی ویڈیوز وائرل ہوئی، شکایتیں درج ہوئی، لیکن پولیس نے اور عدالتوں نے اس کو بیل دے کر کے باہر آزادی سے گھومنے کے لیے دیا گیا۔ اب یہ چھوٹی سی طالبہ جس کا نام گلفشا فاطمہ ہے، ابھی تک کورٹ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت ڈینجر ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دراصل جو ہے سی اے کی مخالفت میں بھی گلفشا آگے تھی، اسی درمیان میں جو ہے جو فسادات ہوئے وہاں پر جو اس پر الزام لگا کر کے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی۔ ان کو کورٹ میں جب پیش کیا جا رہا تھا فاطمہ کو، تو اس وقت وہاں موجود کسی نے جو یہ ویڈیو لے کر کے جو ہے وائرل کیا ہے گلفشا فاطمہ کی جیل سے جو ہے عدالت میں حاضری کی اس جو ہے ویڈیو کو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو حال ہی میں ایک مشہور اداکار کے خودکشی کے بعد ڈرگس کو لے کر کے جس طرح کا ہنگامہ ہوا میڈیا میں، اس بات کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ریحا چکرورتی کو لے کر کے کس طرح سے باتیں سامنے آئیں اور کیا کیا لگ بھگ 1.5 مہینے تک سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اب یہ خبر بہت ہی اہم ترین ہے جس کو میڈیا کسی بھی صورت میں دکھانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ اس کے آقا کی یہ چیز ہے۔ اڈانی کی زیر ملکیت گجرات میں مندرا پورٹ ہے، یعنی کہ بندرگاہ۔ وہاں پر چھانبین کے دوران، تحقیقات کے دوران، چھاپہ مار کارروائی کے دوران 3000 کلو ڈرگس، ہیروئن جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کی جملہ مالیت جو ہے وہ 21,000 کروڑ کی ہے۔ اور دعویٰ کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک اور جو اس وقت ایک اخبار میں دعویٰ کیا گیا ہے، یہ ڈرگس افغانستان سے آیا ہوا ہے۔ افغانستان کو لے کر کے بھارت کا، یہاں کی حکومت کا رویہ کیا ہے، اس پر آپ خود اندازہ لگا لیں۔ 2 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر آف ریونیو انٹیلیجنس جس کو DRI کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے چھاپہ مار کارروائی ہوئی تھی، جن کے انڈر میں اس وقت وہ گرفتار شدہ ملزمان ہیں۔ کتنے کروڑ کا؟ 21,000 کروڑ کا ڈرگس، 3000 کلو ہیروئن، اور وہ بھی اڈانی کے پورٹ سے ضبط کر لیا جاتا ہے اور میڈیا پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس سے پہلے 3 4 مہینے تک کسی کے ہاں 25 گرام ملا ہیروئن، کسی ہیروئن کے گھر میں 30 گرام ملا، تو اس قدر چلایا گیا، ایسا محسوس کرایا گیا کہ پورے بھارت میں سب سے جو مین اہم ترین کنگ پن مانے جاتے ہیں ڈرگس کے، وہ وہی ہیں۔ اور یہاں پر اہم کنگ پن کون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارنب گوسوامی کا یہ ویڈیو میمز بنا کر کے اس وقت بہت ہی زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس درمیان میں جو ہے سلمان خان کا بھی نام کھینچ لیا تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کا کھینچ کر کے جو ہے پورے بالی ووڈ کے ہیرو ہیرن کو جو ہے اس نے جو ہے لتاڑا تھا، اور یہ ایک جوکر بن گیا تھا اس موقع پر، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسی جوکر پن کو جو ہے اس وقت اس ویڈیو میں اس کو شیئر کرتے ہوئے میمز بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تھوڑا آواز سے سن لیں، پھر اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبریں ہیں جس خبر کو بھی میڈیا چھپا رہا ہے، اور وہ ہے پاکستان کے ISI کو جو ہے راجستھان سے بنگلور آ کر کے بنگلور کے یہاں کے جو ہے فوجی اڈوں کی تصویریں نکال کر کے پھر ISI کو بھیجنا، اور اس میں جس کا نام آیا ہے وہ نام سن کر کے بھی آپ حیران رہ جائیں گے۔ پہلے اس کو آواز سے سنیں۔ ڈرگ دو، ڈرگ دو، ڈرگ دو، مجھے ڈرگ دو، مجھے ڈرگز دو، وہ کہتی ہے مجھے ڈرگ دو، میرے لیے گانجا لاؤ، چرس لاؤ۔ دیکھا ناظرین گرامی اس کا میمیز کو، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، جتیندر سنگھ نامی ایک کپڑوں کے تاجر کو CCB نے گرفتار کر لیا ہے۔ جتیندر سنگھ نام ہے، اس کا تعلق، اس کی تصاویر کچھ سامنے نہیں آئی ہیں، UNA کے حوالے سے آئی ہوئی خبر ہے، جبکہ اس کو بھی بڑے پیمانے پر میڈیا میں پیش کرنا تھا لیکن نہیں کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا نام جتیندر سنگھ ہے۔ فوج کی جنوبی کمان کی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ اور بنگلورو پولیس کی مشترکہ کارروائی میں ایک شخص کو پاکستانی خفیہ ایجنسی انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے کارکنوں کے ساتھ سیکورٹی سے متعلقہ اطلاعات شیئر کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ پولیس نے ملزم کو اتوار کو جنوبی کمان کے ملٹری انٹیلیجنس کے ونگ سے موصول ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر گرفتار کیا۔ گرفتار شخص پر الزام ہے کہ اس نے اہم تنصیبات اور دفاعی تنصیبات کی تصاویر لی اور انہیں ISI کے کارکنوں کے ساتھ شیئر کیا۔
یعنی جو ڈیفنس سسٹم کی تصاویر ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی فوج کے اپنے الگ الگ خفیہ اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی تصاویر نکال کر کے اس شخص نے شیئر کیا ہے جتیندر سنگھ۔ اس کے خلاف آفیشیل سیکریٹریٹ ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم کی شناخت جتیندر سنگھ کے طور پر ہوئی، جو کہ راجستھان کے باڑمیر کا رہنے والا ہے۔ وہ بنگلورو کے کاٹن پیٹ علاقے میں جالی محلے میں رہتا تھا اور شہر میں کپڑا بیچنے والے کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ پاکستان میں مقیم ISI افسر کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات، آڈیو اور ویڈیو کالز پر رابطے میں تھا۔ جتیندر کے پاس سے ایک آرمی کیپٹن کی وردی بھی مل گئی ہے اور اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے ایک آرمی آفیسر بن کر لوگوں پر رعب بھی جماتا تھا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں کی فوجیوں کی خفیہ چیزیں، اور وہ بھی ڈیفنس سسٹم سے جڑی ہوئی نکال کر کے بھیجتا ہے، کتنا بڑا یہ معاملہ ہے، لیکن اس پر کسی بھی طرح میڈیا نہ بھونک رہا ہے نہ کچھ بول رہا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ مغربی اتر پردیش کی ایک مقامی عدالت نے 2013 کے مظفر نگر فسادات کے 20 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل ضلع اور سیشن جج بابو رام نے پیر کے روز تمام ملزمان کو یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ استغاثہ ان کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ضلع سرکاری وکیل DGC راجو شرما نے کہا کہ معاملے میں تمام گواہان اور شکایت کنندگان اپنے بیان سے مکر گئے ہیں۔ ایڈیشنل ضلع سرکاری وکیل ADGC نریندر شرما نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ کوٹبی کے رہائشی سراج الدین نے 8 ستمبر 2013 کو شاہپور تھانے میں شکایت درج کرائی تھی کہ ہجوم نے ان کے گھروں کو جلا دیا، انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی، ساتھ ہی ان کا قیمتی سامان بھی لوٹ لیا۔ اس معاملے کی سماعت کے دوران شخص کی موت واقع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق 8 سالوں میں 2013 کے مظفر نگر فسادات سے وابستہ قتل، عصمت دری، ڈاکہ زنی اور آتش زنی سے وابستہ 97 معاملوں میں 1117 افراد کو ثبوتوں کی عدم موجودگی یا گواہان کے اپنے بیان سے مکر جانے کے سبب بری کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، پولیس نے فسادات کے سلسلے میں 510 مقدمات درج کیے تھے اور 1480 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ تفتیش کے بعد SIT نے 175 معاملوں میں فرد جرم دائر کی تھی۔ خیال رہے کہ مظفر نگر فسادات میں کم از کم 60 افراد کی جان چلی گئی تھی، جس میں اکثریت بلکہ 99.9% مسلمان تھے۔ 50,000 سے زیادہ افراد کو اپنے گھروں سے نقل مکانی کرتے ہوئے محفوظ مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا تھا، اور UP کی تاریخ کا، بھارت کی تاریخ کا ایک بہت ہی منظم سازش حملہ تھا مسلمانوں پر اور قتل عام تھا۔ اس سلسلے میں اب لگاتار جو ملزمین جنہوں نے گھر جلایا، جن پر الزامات لگے لوٹ کے اور جلانے کے، لوگوں کو مارنے کے، قتل و غارت گیری کے، ان کو عدالتوں سے رہائی مل رہی ہے، ضمانت مل رہی ہے اور بری کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا سچویشن ہے اس وقت بھارت کی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں نریندر گری کی۔ اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت نریندر گری کی موت کی خبر ہم نے کل آپ کو پیش کر دی تھی۔ اب اس کے شاگرد آنند گری پر اس پر الزامات جو لگے اور اس کو گرفتار کر لیے جانے کی خبر بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی۔ آنند گری ایک مشکوک انسان ہے اور اس پر اس سے پہلے بھی بہت سارے جرائم ثابت آ چکے ہیں، اور اس کی وجہ مہنت کا وہ سوسائڈ نوٹ بھی ہے جسے پولیس نے موقع واردات سے برآمد کیا۔ پولیس کے مطابق مہنت نریندر گری نے اس سوسائڈ نوٹ میں آنند گری سمیت اپنے کئی شاگردوں کا ذکر کیا ہے۔ آنند گری کا نام ہمیشہ تنازعات میں گھرا رہا۔ مانا جاتا ہے کہ مہنت نریندر گری اپنے شاگرد کی سرگرمیوں سے بہت ہی ناخوش تھے۔ 7 صفحات کے خودکشی نوٹ میں انہوں نے ذہنی طور پر پریشان رہنے کی بات کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہنت اور اس کے شاگرد آنند گری کے درمیان تنازع چل رہا تھا اور آنند گری پر سنگین الزامات تھے، جس کے بعد اسے نرنجانی اکھاڑا سے نکال دیا گیا۔ آنند گری سنگم میں لیٹے ہنومان مندر کا چھوٹا مہنت ہوا کرتا تھا۔ اسے مہنت نریندر گری کا عزیز شاگرد بھی سمجھا جاتا تھا۔ آنند گری کو مندر سے متعلق بہت سے حقوق بھی حاصل تھے، لیکن روایت کے خلاف کام کرنے کے سبب اسے اس سال برطرف بھی کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے آنند گری نے اپنے گرو مہنت نریندر گری پر تمام طرح کے الزامات عائد کیے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آسٹریلیا میں خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کا بھی معاملہ اس پر درج ہوا ہے۔ سال 2018 میں اس شخص پر، آنند گری پر، جو مہنت کا معتمد ہوا کرتا تھا، وہ آسٹریلیا گیا ہوا تھا، تو وہاں پر 2 خواتین کے ساتھ چھیڑخانی اور ہوٹل کے کمرے میں خواتین پر حملہ کرنا، اور بھی شکایت درج ہونے کے بعد بھی جو اس کو وہاں گرفتار بھی کر دیا گیا تھا اور جیل بھی بھیجا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے آنند گری کا کردار مشکوک بنا دیا گیا تھا۔
بہرکیف اب جو ہے ان کی قتل کو لے کر، قتل کے بعد کہیں یا ان کی خودکشی کے بعد خود اس شخص کی بھی ایک ویڈیو آ گئی سامنے. اس ویڈیو کے بعد سے لگاتار اس شخص پر جو اس وقت جو ہے نگاہ رکھی ہوئی تھی پولیس اب گرفتار کر کے پوچھ تاچھ کر رہی ہے. لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی، الگ الگ تبصرہ کرنے والے اس معاملے کو لے کر کے الگ الگ تبصرے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہے جس انداز میں اس وقت یہ پجاریوں کے درمیان تو میں بنی ہوئی ہے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا بھرپور فائدہ جو ہے یو پی کے انتخابات میں بھی اٹھانے کی کوشش کی جائے گی. اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں چھان بین جاری ہے. پولیس کے بیان کے بعد ہی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ کس طرح سے آگے جا کر کے معاملے کو جو ہے الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوگی، یا پھر اسے سیاسی کشمکش سمجھ کر کے اس کو ایک الگ انداز میں بھارت میں پیش کر کے کہیں اس کو فرقہ وارانہ روپ نہ دینے کی کوشش کی جائے. اس پر بھی جو ہے لوگوں کے الگ الگ تبصرے چل رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اور اس تمام کے خدشات اس لیے سامنے نکل کر کے آتے ہیں کیونکہ یو پی میں انتخابات ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، دل بدلی یا سیاسی اتھل پتھل یہ ہر دور میں رہی ہے، اور جب کوئی تھوڑا سا مشہور ہو جاتا ہے تو پارٹیاں اس کو قریب کرنے کے لیے آگے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. اب خبر آ رہی ہے کہ سابق طلبہ رہنما کنہیا کمار اور گجرات کے آزاد ایم ایل اے جگنیش میوانی 2 اکتوبر کو ایک پروگرام کے دوران کانگریس میں شامل ہوں گے. پارٹی ذرائع نے معلومات NDTV کو دی ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں تفصیلات خبر بھی پہنچائی ہے. 28 ستمبر کو شامل ہونا تھا لیکن اس تاریخ میں توسیع کر دی گئی. ذرائع کے مطابق گجرات کے وڈگام اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرنے والے اور دلت لیڈر جو مانے جاتے ہیں جگنیش میوانی کو پارٹی کی ریاستی یونٹ کا ورکنگ صدر بنایا جا سکتا ہے. میوانی کی پارٹی میں شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ گجرات، پنجاب اور اتر پردیش سمیت اگلے 7 ریاستوں میں الیکشن سے پہلے کانگریس کا ووٹ بینک ریاضی طور پر توجہ مرکوز ہے. ان میں سے ہر ریاست میں دلت برادری آبادی کا ایک اہم حصہ ہے. اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس طرح کے تبصرے سامنے نکل کر کے آ رہے ہیں. جواہر لال نہرو یونیورسٹی طلبہ یونین کے سابق صدر CPM لیڈر کنہیا کمار کو کون نہیں جانتا. اب وہ بھی کانگریس میں شامل ہوں گے. امید ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ دیگر بائیں بازو لیڈروں کو بھی لائیں گے. جگنیش میوانی اور کنہیا کمار کی متوقع شمولیت کی خبر 2022 کے ریاستی انتخابات اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل نوجوان اور متحرک چہروں کو بھرتی کرنے کے لیے کانگریس کے دباؤ کی عکاسی کرتی ہے. یعنی کہ نوجوانوں کو بھی استعمال کرو، اور ایک ہی تیر سے کئی سارے نشانے اس وقت کانگریس لگانے کی کوشش کر رہی ہے. ایک انہوں نے بڑا سیاسی تبدیلی جو ہے کانگریس نے کل پنجاب میں کی کہ ایک دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو جو ہے CM بنا دیا. اس سے جو ہے کس طرح سے جو ہے بالخصوص وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو دلت کی پارٹیاں کہتی ہیں ان کے اندر کس طرح سے جو ہلچل مچی، اور مایاوتی نے کیا بیان دیا، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اب جگنیش میوانی کا آنا اور کنہیا کمار کا اس سے جڑا رہنا، اب یہ بھی کچھ کانگریس کے ایک اہم ترین سیاسی وار میں سے وار تسلیم کیا جا سکتا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوجیوں کے گروپ نے بعض فوجی گاڑیوں پر قبضے کے بعد حکومت پر حملے کی ناکام کوشش کی ہے. سوڈان کے سرکاری ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلوں نے لائیو نشریات کو روک کر کے عوام سے حملے کے خلاف رد عمل پیش کرنے کی اپیل کی ہے. ملک کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بھی جاری کردہ اعلان میں کہا ہے کہ دارالحکومت کے علاقے درمان میں فوجیوں کے گروپ نے بعض فوجی گاڑیوں پر قبضے کے بعد حکومت پر حملے کی کوشش کی. سوڈان خود مختاری کونسل کے ترجمان محمد الفقی سلیمان نے فیس بک سے جاری کردہ بیان میں حالات کے کنٹرول میں ہونے کا اعلان کیا ہے. حملے کی کوشش کرنے والے 40 فوجی افسران کو گرفتار کر لیے جانے اور حراست میں لیے جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ادھر کے ممالک میں، چاہے جنوبی ہو یا پھر مغربی ممالک ہو، وہاں پر کس طرح کی جو ہے سیاسی اتھل پر حکمرانی میں تبدیلیاں اور انقلابات کے نام پر کس طرح سے اچانک حکومتوں پر فوجی قابض ہو جاتے ہیں، انقلاب کے نام پر کہیں یا بغاوت کے نام پر. اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آتی ہے. اس وقت سوڈان کو نشانہ بنانے کی کوشش ہوئی تھی لیکن وہ لوگ جو ہے اس وقت ناکام ہو چکے ہیں. ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے میں افغانستان کی کچھ خبریں، کچھ ویڈیوز دکھا کر کے آپ سے اجازت لوں. اور سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ اس وقت نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور وزیر اعظم سب لوگوں نے جو ہے اس وقت اقوام عالمی ادارے صحت کے وفد سے ملاقات کی ہے.
اور کہا ہے کہ اگر مدد نہ ملی تو اسپتال بند ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوا تو ہم کورونا وائرس اور پولیو سے لڑنے میں عالمی برادری کی مدد نہیں کر سکیں گے. عالمی ادارے صحت کے سربراہ اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان نے آج صدارتی محل میں وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند سے ملاقات کی تھی اور نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر بھی ملاقات میں موجود تھے. اس وقت جو ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ ادارے صحت کی جو ہے بہت ہی ضروری امداد لازمی ہے اور اس وقت ضروری ہے. ناظرین، ادھر قندھار کے گورنر آفس میں طالبان کا پرچم لہرا دیا گیا. گورنر سمیت سرکاری حکام کے علاوہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے پرچم کشائی کی اس تقریب میں حصہ لیا اور جو یہاں کے مقامی گنگناہٹ تھی پرچم کو لہرانے کے موقع پر اس کو بھی گنگنانے کی کوششیں ہوئی. یہ ویڈیو اس وقت جو ہے یہاں کے سوشل میڈیا میں وائرل کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین گرامی، قندھار میں سالانہ انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. اب اس وقت طالبان کو لے کر کے جس طرح سے جو ہے الگ الگ تصویریں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے، اس کو طالبان پوری طرح سے جو ہے توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. میر حاجی حسن نے شرکت کی اور ٹورنامنٹ کا اس وقت افتتاح بھی کیا ہے. ادھر ناظرین گرامی، افغانستان فٹ بال ٹیم نے امارت اسلامیہ کی شرٹ بھی پہن لی ہے اور وہ اس کو بھی جو ہے اس وقت جو ہے سامنے لانے کی کوشش کی. اس کی بھی تصویر اس وقت وائرل ہو رہی ہے. ناظرین گرامی، سعودی وزیر خارجہ کا بھی ایک بیان افغانستان کو لے کر کے حالیہ سامنے آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کو دی جانے والی امداد بند کرنے کی حمایت ہم نہیں کرتے. یعنی آپ ضرور امداد کریں، بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ طالبان اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اگر وعدوں پر قائم رہیں گے تو پھر مالی امداد جاری رکھیں گے، اس کی حمایت بھی کریں گے. اس طرح کا بیان فیصل بن فرحان جو سعودی وزیر خارجہ ہیں، جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے افغانستان کے تعلق سے. بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،